अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरह बकरा की आया नंबर 11 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो वो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। पिछली आयत में हमने पढ़ा मुनाफिकीन के बारे में, तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे जब कहा जाता है कि फ़साद नहीं करो तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशउरून। ख़बरदार हो, यकीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन शऊर समझ नहीं रखते। यानी कि मुनाफिक की निशानी ही यही है कि वो झूठ बोलता है। तो अगर ये आपसे कह भी रहे हैं कि हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो फ़साद नहीं करते, बट यू हैव टू बी केयरफुल। हमें ख़ुद मुहतात रहना चाहिए और कोई भी बात जो है हमें जब पता चले तो उसकी बाकायदा तहकीक कर लेनी चाहिए और तब उस पर यकीन करना चाहिए। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। और जब उनसे कहा जाता है कि और लोगों की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं। ख़बरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। जब उनसे मुनाफिकीन से कहा गया कि आप ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, तो उन्होंने कहा कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आएँ। तो वो किसको बेवकूफ़ कह रहे थे? नाउज़ुबिल्लाह सहाबाए कराम को। सहाबाए कराम जो अपनी जान भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वार देते थे, इस्लाम के लिए सब कुछ अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे थे और करने के लिए तैयार थे, तो उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो तो बेवकूफ़ हैं, हम उनकी तरह तुमने हमें उनकी तरह बेवकूफ़ समझा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ख़बरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं, सहाबाए कराम नहीं बल्कि ये बेवकूफ़ है जो समझते नहीं हैं कि इसका असल फ़ायदा उनको क्या है। ईमान लाने का असल फ़ायदा उनको आखिरत में मिलने वाला है, लेकिन उनको समझ नहीं आती, लेकिन ये जानते नहीं हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उन्हें उन्हीं की सरकशी में और बहकावे में और बढ़ा देता है। फिर जब वो सुनना ही नहीं चाहते, वो मानना ही नहीं चाहते और वो झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं कि भटकना चाहते हो तो जाओ, भटकते रहो गुमराही में और सरकशी में। उलाइकल्लज़ीना इश्तराउद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ख़रीद दिया, बस ना तो इनकी तिजारत ने उनको फ़ायदा पहुंचाया और ना ये हिदायत वाले हुए। यानी कि ये लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि हम बड़े स्मार्ट पीपल हैं, हम बड़े समझदार और बाशऊर हैं, और हम ये उस वक़्त उनको बहुत सारी कुर्बानियाँ देना थी इस्लाम कबूल करने के लिए, तो वो अपनी कोई भी बेनिफिट्स को, कोई भी अपने फ़ायदे वाली चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो समझ रहे थे कि हम जो लोग अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए हैं और यहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो बेवकूफ़ हैं और हम ऐसी कोई तिजारत नहीं करने लगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि
انہوں نے تو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، تو ان کا سودا تو بالکل گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ آج دنیا میں یہ 4 پیسے کما بھی لیں گے تو لیکن یہ آخرت میں اپنا سب کچھ گما دیا ہے انہوں نے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ تو ان کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے پہلی دفعہ ہجرت کر کے، تو بہت سارے لوگ تو پہلے ہی اس انتظار میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں اور ہمیں حق کی بات بتائیں اور ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اس وقت، لیکن پھر جب انہوں نے تھوڑا سا عرصہ گزارا اور ان کو اس میں مشکلات بھی نظر آئیں تو پھر وہ واپس پلٹ گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے آگ جلا کر اپنے ارد گرد تھوڑی روشنی کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہی نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی کہ وہ نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی کچھ حق کے لیے بولنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ مثالیں تو ہر جگہ موجود ہیں، بس وہ صحیح راستے کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتے۔ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو ان کی مثال ایسے دی گئی ہے یہ منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس پر کبھی حق واضح ہو جاتا تھا تو وہ ایمان لے آتے تھے، وہ اچھے کام کرنے لگتے تھے، اور کبھی وہ جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتے تھے اور اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، جیسے بجلی کڑک رہی ہو، اور جیسے بجلی کڑکتی ہے تو ان کو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، ان کو کچھ نظر آتا ہے تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں اور حق کے راستے پر سننا اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر جب وہ گرج چمک اور کڑاکے کی آواز آتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی کہ جیسی مشکلات آتی ہیں تو وہ پھر اس کو نہیں سننا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بس آسان آسان کام ہی کروائے جائیں، ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ دوسری مثال دی گئی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے بجلی کی چمک سے ان کی آنکھیں ختم ہو جائے، ان کی بینائی ہی چلی جائے، لیکن یہ ہے کہ جب ان کو روشنی تھوڑی نظر آتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور ہدایت ملتی ہے تھوڑی سی، کوئی بات سمجھ آتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، مشکلات میں وہ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ تو کوئی بھی ہمیں کچھ، جنت جو ہے وہ فل آف بلیسنگز ہے، جنت الفردوس جو ہے وہ کوئی عام سی کوئی سستی سی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سی جد و جہد کرنی ہے، اور اس دنیا میں ہم آزمائش کے لیے ہیں کہ ہم کس قدر اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کما کر لے جاتے ہیں اور اپنا وہاں پر کتنا خوبصورت گھر بناتے ہیں۔ تو
یہ اتنا آسان رستہ نہیں ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، تو ہم نے اس کو صبر سے ان مشکلات کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مشکلات آئیں تو ہم نے کہا یہ نہیں میں وہ رہا اللہ، استغفار استغفر اللہ۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ساتھ ساتھ فالو کرتے چلے جانا ہے، چاہے وہ آسان لگے یا وہ مشکل لگے۔ بس ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں اب یہ مشکل ہے چلو واپس چلتے ہیں۔ جب کسی بہت اچھی جگہ پہ آپ نے جانا ہو تو پھر آپ رستے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں آپ اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ممکن، اور اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ وہاں سے واپس نہیں لوٹتے۔ تو جو وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں پھر نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ یا 20 اوکے 10 آیات ہو گئی، تو آج کے لیے 10 آیات پہ ہم رکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی 10 آیات نیکسٹ ویڈیو میں، تو پھر ملتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ آپ کی طرح میں بھی کوشش کر رہی ہوں، ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔